اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ گزشتہ بات پہنچی تھی یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخلے کی تیاری کر رہے، مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اہم بات ذکر کرنا رہ گئی تھی، وہ یہ کہ آپ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مقام قدید میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب آپ کے چچا زاد بھائی ہے، آپ کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سفیان ابن حارث نے بھی، ایک تو ابو سفیان مشہور جو قریش کے سردار تھے جن کا واقعہ گزشتہ آ چکا ہے، وہ الگ ہے، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہے، سگے چچا زاد بھائی۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی دودھ پلایا، اس لیے دودھ شریک بھائی بھی ہوئے۔ اور آپ کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ ابو سفیان آپ کے جگری دوست تھے، کبھی بھی یہ آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سخت دشمن ہو گئے، اور بہت ہی انہوں نے نقصان بھی پہنچایا اشعار پڑھ کر کے، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کی، اسلام کی برائی بیان کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا ہرگز کبھی بھی، یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ تو سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ گیا تو بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ مکہ معظمہ سے ایمان لانے کی غرض سے مدینہ کی طرف آنے لگے، اور ان کے ساتھ آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب، ان کے لڑکے عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ بھی مکہ معظمہ سے اسلام لانے کے لیے مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور انہوں نے بھی سخت اسلام کو نقصان پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ابو سفیان ابن حارث آپ کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ان کا بیٹا جعفر بھی تھا۔ ایک تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی جعفر ابن ابی طالب، وہ الگ،
یہ ابو سفیان کے بیٹے جعفر بھی تھے ساتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ اسلام لانے کی غرض سے حاضر ہوئے، آپ نے ان کا اسلام قبول نہیں فرمایا۔ لا حاجت لی بہما، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اسلام کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت واضح ہے، آپ نے انکار فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا ان کی طرف سے آپ کو اور اسلام کو نقصان پہنچا ہوگا، ورنہ ہندا کا بھی اسلام ابھی آئے گا آگے، آپ نے ان کا اسلام بھی قبول کیا، وحشی کا اسلام بھی قبول کیا، لیکن ان کا نہ کہہ دیا آپ نے۔ چونکہ اس سفر میں ازواج مطہرات میں سے 2 بیویاں آپ نے اپنے ساتھ لی تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کا چچا زاد بھائی ہے اور ایک آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، جبکہ دوسرے لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کے رشتہ دار کیسے محروم رہیں گے؟ بہت اچھی رائے دی، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی آنا چاہیے۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی خرابی وجود میں آئے یا کوئی ایسی بات ہو، مرد اچھی طرح سمجھائے اور اسے آمادہ کرے۔ مرد کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو، عورت سمجھائے، عورت اسے نیکی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف آمادہ کرے۔ بہت سارے خاندان ہیں ایسے، اور اس کے برخلاف اکثریت مار دھاڑ توڑنے والی باتیں، جہاں کہیں کچھ ہوا کہ نہیں ہوں تم نے نہ کہوں چھو نہ تیانی جوانو، عورتیں آرڈر چلاتی ہے شوہر پر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے، شوہر اگر نہ کہے تو عورت سمجھائے، صلہ رحمی، رشتہ داریوں کا مسئلہ، آپس میں تعلقات جب ایک مرتبہ قائم ہو جائے اس کو برقرار رکھنے کا مسئلہ، اچھی رائے دینا چاہیے، اچھی بات سمجھانا چاہیے۔ یہاں پر بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی سمجھا رہی ہے۔ اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا تھا، صلح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ بھئی احرام کھول ڈالو، حلق کروا لو، بالوں کو کٹا دو، قربانی کر کے احرام کھول ڈالو۔ لیکن ایک بھی صحابی احرام کھولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بڑی زبردست صلح کا مسئلہ ہے، صحابہ پر بہت بوجھ تھا، بہت بوجھ تھا، حد سے زیادہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے والے تھے، یہ اپنا سب کچھ لٹا دینے والے تھے، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً فرما رہے کہ بال کٹوا کر کے، حلق کرا کر، ہدی کے جانور، قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے احرام کھول ڈالو، لیکن 1400-1500 میں سے ایک بھی تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت غم ہوا کہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں،
اسی غم کی اس سفر میں بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی. جہاں خیمہ آپ کا تھا وہاں آپ غم کی حالت میں تشریف لے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہوا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا یہ تیری قوم مانتی نہیں ہے نا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی رائے دی تھی کہ در حقیقت بہت غم زدہ ہے، ان کے اوپر پہاڑ غم کے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسا کیجیے آپ باہر تشریف لے جائے، آپ خود حلق کروائیے، ہدی کے جانور کو ذبح کیجیے اور احرام کھول ڈالیے. دیکھیے پھر صحابہ، اچھی رائے تھی، سمجھ میں آ گئی، آپ نے فوراً قبول کر لی. عامتاً ہمارے معاشرے میں کہ عورت جو کہے اسے الٹا کرنے کا، بعضوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ کہے اس کا الٹا کرنے کا. اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے شاوروہن وخالفوہن، ان سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کرو. گرچہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے. تو بعضوں کی یہ ذہنیت دیکھی، آپ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی بات، آپ نے فوراً قبول کر لی. عورتوں کی بات بھی ایسی بات نہیں، بعض مرتبہ عورتوں کی باتیں، عورتوں کی رائے اور مشورے بڑے عمدہ ہوتے ہیں. ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت عمدہ رائے دیتی ہے. آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے ان کے کہنے کے مطابق حلق کروایا، جانور ذبح کیا، احرام کی چادریں کھول ڈالی، فوراً صحابہ ٹپو ٹپ کھڑے ہوئے سب کے سب، اور سب نے یہ عمل کر لیا. تو اسی طرح یہاں پر بھی مجھے سمجھانا یہ ہے کہ عورتوں کو اچھی رائے دینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اچھی رائے دینا چاہیے، اپنے شوہروں کو بھی اچھی رائے دینا چاہیے. معاملہ بہت بہترین اور خوشگوار زندگیاں اس سے گزرتی ہے. غلط رائے دینے سے، ضد میں آ کر کے، غصے آ کر کے توڑنے والی باتیں اور اس طریقے سے دباؤ کی باتیں، یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والے معاشرے میں بالکل مناسب نہیں ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفارش کی. ادھر ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگر آپ میرا اسلام قبول نہیں کریں گے، میں اپنے اس لڑکے کو لے کر کے جنگل میں چلا جاؤں گا اور بھوکا پیاسا رہ کر کے مر جاؤں گا. تو ان کی اس بات کا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کا آپ پر اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اسلام کو قبول کر لیا. پھر وہی جنہوں نے اسلام دشمناوٹ میں اشعار کہے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اسلام کی حمایت میں یہ اشعار کہہ رہے ہیں. اور وہی ابو سفیان تو پھر اتنے کام آئے کہ حنین کے موقع پر جہاں سب بچھڑ گئے تھے، ابو سفیان نے آپ کے کھچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، آپ سے بالکل ہٹے نہیں تھے. خیر، یہ بیچ میں واقعہ رہ گیا تھا. اور پھر آپ کے اسلام قبول کرنے کا ان دونوں کے اوپر یہ اثر ہوا کہ پوری زندگی بھر آپ کی تعظیم کے پیش نظر اور آپ سے شرما کر کے کبھی آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، پوری زندگی. خیر، وہاں مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا تھا اور پھر وہاں سے آگے روانگی ہوئی تھی. مر الزہران کا ایک واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ. یہ وادی تھی جہاں پیلو کے درخت تھے، جس کی ہم مسواک کرتے ہیں نا، پیلو،
اس کے درخت تھے. جب پڑاؤ ڈالا تھا تو صحابہ کرام اس کے پھل کو چن کر کے توڑ کر کے کھانے لگے. تو آپ نے فرمایا تھا علیکم بالاسود فإنہ اطیب. دیکھو کالے کالے لیو یہ بہت عمدہ ہوتے ہیں. تو صحابہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل کے درختوں کی بھی اتنی بہترین معلومات ہے. یہ تو اسی کو ہو سکتی ہے کہ جو جنگل میں بہت رہا ہو، اور جنگل میں اسی کا رہنا ہوتا ہے جو جانور چراوے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بکریاں چرائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی، اور میں نے بھی فلاں قبیلے کی چند دراہم کے عوض میں بکریاں چرائی. اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو پستہ قد تھے اور دبلے پتلے تھے، ٹھنگنے اور دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، بہت پتلی. یہ ایک پیلو کے درخت پر چڑھے تھے پھلوں کو توڑنے کے لیے. تو دیگر صحابہ کرام ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحکون، بھئی کس بنیاد پر آپ ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بھی سچ سچ، وہ صحابہ صاف کہہ دیتے تھے ہماری طرح کہ نہیں ایسے ہی، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی. تو جہاں کوئی مجھے جواب دیتا ہے نا کہ ایسے ہی یہ کام، میں سمجھتا تھا، میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسے ہی وہ لوگ کام کرتے جو مینٹل ہاسپٹل کے ہو، کیونکہ عقل مند کا کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا ہے. جو پاگل ہوگا وہ خالی خالی کیک مارے گا، خالی خالی، اور گاڑی کا آواز بھی کرے گا، وہ خالی خالی ہنسے گا بھی، اس کا کام ہی یہ ہے. تو ہم کو کوئی جواب دیتا ہے کہ بھئی یہ کیوں کیا ہے اور ایسے ہی کہتا ہے، تو میں فوراً کہتا ہوں کہ پاگل ہے آپ. لیکن صحابہ صاف کہہ دیتے تھے کہ بھئی اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی بہت پتلی ہے، اس کی وجہ سے ہم ہنس رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عجیب ہے، اس لیے والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، کہ تم جس بات پر ہنس رہے ہو میزان میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کل میزان میں احد پہاڑ سے بھی یہ بھاری ہوگی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام کچھ اور تھا. روایت میں صاف طور پر موجود ہے، شمائل ترمذی کی روایت میں، کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھے، بات کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بالکل. خالی بدن میں آپ جیسے نہیں تھے، باقی بالکل ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی تھی. تو خیر مر الزہران سے وہاں ابو سفیان، بدیل ابن ورقہ، حکیم ابن حزام، ان سب کے اسلام کا واقعہ، مکہ معظمہ میں داخلے کا جب موقع قریب ہوا، ایک وادی ہے وادی ذی طویٰ، وہاں سے آپ نے پھر سارے لشکروں کو ہدایات دی کہ کس جماعت کو کہاں سے جانا ہے، کس جماعت کو کیا کام انجام دینا ہے. مہاجرین کی جماعت کے امیر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کو مکہ معظمہ کے اوپر والے حصے سے جانا ہے. عربی میں اس کو کہتے قدا. آج کل کے اعتبار سے میں سمجھاؤں، جدھر سے باب السلام ہے، صفا مروہ کے پیچھے باب السلام ہے، اور اس کے پیچھے والا جو حصہ ہے
وہ اونچائی والا حصہ ہے مکہ معظمہ کا، اور ادھر باب عبدالعزیز وغیرہ کا جو حصہ ہے وہ نیچائی والا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مصف اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیچائی والا حصہ ہے۔ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر والے حصے سے داخل ہونے کے لیے فرمایا، اور کہا کہ جب تک میں نہ آؤں، ایک جگہ آپ نے بتائی جس کا نام ہے مقام جیحون، تھوڑی دور ہے بیت اللہ سے، کہ وہاں پر تم رہنا جب تک کہ میں نہ آؤں۔ دوسری جماعت تھی مہاجرین کی، جن کے امیر بنائے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہی نیچائی والے حصے کی طرف سے جانے کے لیے فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پہلے سے آگاہ فرما دیا تھا کہ دیکھو جدھر سے تم جا رہے ہو، قریش کے لوگوں نے کچھ بدماشوں کو جمع کر رکھا ہے تاکہ لڑائی کی نوبت آئے، لیکن تم لڑائی میں شروعات نہ کرنا بغیر مجبوری کے، یہ آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو ادھر سے ان کو جانے کے لیے آپ نے فرمایا۔ انصار کے سردار، قبیلہ خزرج کی جماعت کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو تیسری جانب سے جانے کے لیے فرمایا، دیگر جماعتوں کو چوتھی جانب سے، تاکہ سب طرف سے اسلامی لشکر حرم میں داخل ہو تو ان کے اندر مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہ رہے، کدھر جائے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ادھر ابو سفیان آگے پہنچ گئے تھے، کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، اور اس لشکر کے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے آج، اس لیے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کتنا بے وقوفی کا کام تم نے کیا ہے، تمہارے گھر میں کتنے آئیں گے، نہ بیت اللہ میں کتنے آئیں گے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جو من اغلق بابہ فہو آمین، اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے، من وضع السلاح فہو آمین، جو ہتھیار رکھ دے اسے بھی امن ہے۔ تو ہندا آئی اور ہندا نے ابو سفیان کی مونچھوں کو پکڑ کر کے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیو۔ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی یہ سب کرنے کی چیز نہیں ہے، تو بھی ماری جائے گی، چھوڑنے گھر میں داخل ہو جا تو بچ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اسی شان کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ایک جماعت ہے، زبیر ابن عوام کے لشکر کے پیچھے پیچھے آپ بھی وہی بالائی حصے سے داخل ہو رہے، اور ہر جماعت کو جس طرح ہدایت دی گئی اسی طرح داخل ہو رہی ہے جماعت۔ ادھر جہاں سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو داخل ہونا تھا، مکہ کے سرداروں میں سے صفوان ابن امیہ، اکرمہ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمرو، یہ تینوں بعد میں اسلام لے آئے، لیکن اس موقع پر انہوں نے کچھ نوجوانوں کو اوباش اور خراب قسم کے لوگوں کو تیار کر کے یہاں جمع کیا تھا۔ جیسے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے خود حملہ شروع کر دیا، تیروں کی بوچھار۔ لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ کا حکم تھا کہ مجبوری کے بغیر تم ہتھیار نہ چلانا، اس لیے آگے بڑھتے رہے، ٹالتے رہے کہ کسی طرح بھی لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ حرم ہے، حرم محترم ہے، اللہ کے اس حرم کا احترام کرنا آپ کو مقصود تھا، لڑائی کی نوبت نہ آئے یہ آپ چاہتے تھے۔
لیکن خالد ابن ولید کو مجبور ہونا پڑا. انہوں نے ہتھیار چلانا، تیروں کو چلانا بند نہ کیا تو پھر خالد ابن ولید تھے ہی سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھے. انہوں نے اپنی تلوار اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا. بعض روایتوں کے اعتبار سے 12 یا 13 آدمی ان کے مارے گئے، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 23 آدمی ان کے مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے 2 شہید ہوئے. اس کو دیکھ کر کے سب بھاگ کھڑے ہوئے. حضرت خالد بن ولید بھی داخل ہوئے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. آپ نے تلواروں کی چمک دیکھی. حضرت خالد بن ولید کو بلایا، بھائی کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا قضاء اللہ خیر، خیر اللہ کو جو منظور تھا اسی میں خیر ہوگی. گویا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ نہیں فرمایا. آپ جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کے مکہ معظمہ میں داخلے کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر، تواضع، اس قدر آپ اپنی اونٹنی کے اوپر جھکتے ہوئے، اونٹنی پر سوار ہے لیکن آپ اس قدر جھکتے ہوئے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے سورہ فتح اور یہی اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے اوپر جو پالان ہے اس کی لکڑی سے لگی جا رہی ہے. سراپا تواضع، اپنے اندر جھکاؤ، مسکنت، اللہ کی نعمت کا شکر. دنیا کے دیگر فاتحین کی طرح آپ نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا. دنیا کے دیگر فاتحین کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملائکہ سبا نے اپنے لوگوں کے سامنے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلیها افسدوها وجعلوا عزت اہلیها وكذلك يفعلون، کہ جب بادشاہ نے دنیا کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچاتے ہیں اور باعزتوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو وہ بلقیس بھی حضرت سلیمان کو بادشاہ نے دنیا کی طرح سمجھی تھی، اس لیے کہا یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی فوجیں داخل ہوتی ہے تو کیا مچاتے ہیں؟ الامان والحفیظ، امن اور شانتی کے نام کے اوپر اور زیادہ فتنے پھیلتے ہیں، سینے اکڑ جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو اور دنیا کے بادشاہ بن بیٹھے ہوں. زمینوں کے اوپر پیر پٹک کر کے چلتے ہیں، ہواؤں میں فائرنگ کرتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں اور چلتے ہیں، اور بستیوں کو اجاڑنے کے فیصلے کر کے چلتے ہیں. لیکن یہ فاتح اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی فتح، مکہ معظمہ کو فتح کیا ہے، لیکن جب داخل ہو رہے جھکاؤ ہے، اللہ کی نعمت کا استحضار ہے، اور بہترین آواز سے خوش لہجے کے ساتھ سورہ فتح پڑھ رہے ہیں، اور سورہ نصر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی چچازاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن
ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور 8 رکعت ایک سلام سے آپ پڑھتے ہیں چاشت کے وقت میں۔ اس کو صلاۃ فتح یعنی کامیابی کے شکرانے میں پڑھی جانے والی نماز کہا جاتا ہے۔ 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ جب ایران کو فتح کرتے ہیں، مدائن کو فتح کرتے ہیں، کسریٰ کے محل میں داخل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا کام انہوں نے بھی یہی کیا کہ 8 رکعت شکرانے کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی کسریٰ کے محل میں سب سے پہلے یہ کام کیا کہ 8 رکعت نماز پڑھی، شکرانے کی نماز پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے شوہر کے 2 رشتہ داروں کو پناہ دیے، امن دیا ہے، اور میرے بھائی علی ان کو قتل کرنے جا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام ہانی، اے ام ہانی، جن کو تم نے پناہ دی ان کو ہم نے بھی پناہ دی، یعنی تمہاری پناہ دینا معتبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے قتل کرنے سے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حرم میں اور بیت اللہ پہنچ رہے ہیں۔ بیت اللہ پہنچے، حجر اسود کا سب سے پہلے استلام کیا سواری پر رہتے ہوئے ہی، اور پھر آپ نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کی چابی منگوائی۔ عثمان ابن طلحہ، یہ بعد میں اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس رہتی تھی۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو چونکہ چابی ان کے پاس تھی اسی وقت سے، کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو میں بیت اللہ کھولتا تھا اور لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دیتا تھا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے چابی مانگی، داخلے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو چابی نہیں دی اور آپ کی شان میں بڑے گستاخانہ کلمات کہے۔ خود عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ نے ایک کلمہ بھی زبان مبارک سے نہیں نکالا، پورا صبر کیا، پورا صبر۔ اور آپ نے فرمایا، عثمان، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں پھر جس کو چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو عثمان ابن طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دن آئے گا، اس وقت قریش کی ذلتی کے دن ہوں گے اور قریش کی بربادی کے دن ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، نہ، قریش کی آبادی کے دن ہوں گے اور قریش کی عزت کے دن ہوں گے۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں، جب آپ نے یہ جملہ کہا اسی وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہو کر کے رہنا ہے، اور اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا تھا اسی وقت، اور اسلام لانا چاہتا تھا، لیکن قریش کے دوسرے سرداروں کے تیور بدلے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے میں اس وقت اسلام لانے سے رہ گیا۔ اس سے پہلے تھوڑا
بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھی وہ آپ کو سمجھاؤں. یہ جو ابھی حتیم ہے نا وہ اندر تھا. بیت اللہ کا جو دروازہ ابھی بہت اونچا کہ جہاں ہاتھ پہنچانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ بالکل نیچے تھا. اور سامنے دوسرا دروازہ تھا، 2 دروازے تھے، اور ہر ایک آسانی سے یہاں سے داخل ہو اور سامنے سے نکل جاتا تھا، اور سب کے لیے کھلا رہتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی اور انہوں نے دوبارہ بنایا، اس وقت انہوں نے اپنے منشا کو اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کا دروازہ اونچا کر دیا، تاکہ وہ جس کو جانے کی اجازت دے وہی جا سکے، ہر ایک اس میں نہ جا سکے. اور دوسرا جو اس کے مقابل دروازہ تھا اس کو بند کر دیا. اور چونکہ حلال کمائی کا انتظام کیا تھا، اتنا حصہ باقی رہ گیا تو وہ باہر رہ گیا. تو چونکہ اب وہ جس کو چاہے اسی کو جانے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو نہ کہہ دیا اور بڑا سخت کلام کیا. تو فتح مکہ اس موقع پر آپ نے چابی منگوائی. عثمان ابن طلحہ چابی لے کر کے آئے اور آپ کے ہاتھ میں پیش کی. آپ نے دروازہ کھلوایا. چونکہ 360 بت تھے، آپ پھر رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے عصا مبارک سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل. 24ویں پارے میں ایک آیت ہے جو وما يبدئ الباطل وما يعيد، یا ایسا کچھ ہے، کوئی ہے حافظ صاحب؟ خیر، تو یہ آیت ابھی ذہن میں نہیں آتی. مطلب کہ یہ آیت پڑھتے اور اس کی طرف اشارہ کرتے، وہ بت سارے گر جاتے تھے. اس کے بعد اندر داخل ہوئے. آپ کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم ابن عثمان ابن طلحہ، یہ بھی اندر ابھی اسلام نہیں لائے لیکن چونکہ چابی کے مالک تھے وہ بھی اندر داخل ہوئے. اندر دیکھا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ رحمہ اللہ تعالی علیہا، ان کی تصویریں انہوں نے بنائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹوایا. بلکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ایسی تھی کہ ان کے ہاتھ میں تیر پکڑوائے تھے انہوں نے. در حقیقت ان کے یہاں ایک طریقہ تھا تیروں کے ذریعے سے نصیب آزمانے کا، یہ ان کے یہاں تھا. طریقہ یہ تھا جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کہ پنڈت سے بات کرو، میسج بھی آتے ہیں اس نمبر پر پنڈت جی سے بات کرو اور اپنا فیوچر جانو. نعوذ باللہ، ایسی بات ہوتی ہے. اور جہاں روایتوں میں اس کے تذکرے آتے ہیں تو میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں پنڈت کے پاس جانے کا، بہترین باٹے کے سوز پہن کر جانے کا، اور باٹے کا سوز نکال کر پہلے پنڈت کے ٹکلے پر مارنے کا کہ تجھے اپنا فیوچر معلوم نہیں، تو دوسرے کا فیوچر کیا بتائے گا. تجھے اپنا فیوچر معلوم ہوتا تو اس طرح جوتا تھوڑی کھاتا. ایسا کرنے کا نہیں، یہ تو خالی سمجھانے کے لیے، ورنہ تم کہو گے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے. تو جس کو اللہ ہی غیب جانتے ہیں، کوئی اور غیب جاننے والا ہے ہی نہیں. تو یہ لوگ بھی اس طرح نصیب آزماتے تھے. جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو جو بیت اللہ کے ذمہ دار ہوتے وہ یہ تیر کے ترکش میں 3 تیر ہوتے. ایک کے اوپر لکھا ہوتا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے.
دوسرے تیر پر لکھا ہوا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا۔ اب جو کوئی جاتا تو اس میں سے نکالتے تیر، دیکھتے ہاں انعام چٹھی کہ ہاں بھائی امرانی ربی والا ہے تو کہا کر گزرو، اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ اگر وہ والا تیر نکلتا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا، کہا بھائی یہ کام کرنے جیسا نہیں ہے، نقصان ہوگا، پڑھنے جیسا نہیں ہے، اس میں نہیں پڑھنے کا، اور خالی نکلتا تو پھر سے اس طرح نکالتے۔ اس کو کہتے ہیں تیروں کے ذریعے نصیب آزمانا، اور قرآن نے اسے منع فرمایا ہے، حرام فرمایا ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑانے کا مطلب کیا تھا کہ ان لوگوں کی شریعت میں یہ تھا، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے کہ ان دونوں بزرگوں نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے سے نصیب آزمانے کا کام نہیں کیا۔ آپ نے ان کو صاف کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے زمزم کا پانی منگوایا، اس سے صاف کروایا، پورے بیت اللہ کو اندر سے دھویا آپ نے، چاروں کونوں میں آپ گھوم کر کے اللہ کی تکبیر کے گن گائے، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ یہاں ذرا رک کر کے تصویر کا مسئلہ آج ہمارے یہاں بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت سخت وعید ہے، اور فوٹو جو کھینچتے ہیں نا وہ بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے۔ جیسے کوئی پینٹنگ کرے یا کوئی لکڑے کی یا پتھر کی تصویر بنائے، جس کو ہم اسٹیچو کہتے ہیں، جسم والی، تو اسی طرح کیمرے سے جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ اور روایت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تصویر بنانے والوں پر۔ جہنم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تصویر بنانے والوں کو بلائیں گے اور کہیں گے اچھا تم نے میری صفت تخلیق پیدا کرنا اس کے ساتھ مشابہت اختیار کی تھی، لو ڈالو جان جس کو تم نے بنایا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ روح کہاں سے ہوگی، اور پھر وہ اس کے اندر جان پیدا نہیں کر سکیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے تصویر، چونکہ آج کل تصویر والے موبائل، کیمرے والے موبائل، کہ جہاں کوئی اچھا لگا فوراً کھینچ لیا، جہاں کوئی جانور اچھا لگا اس کو کھینچا، جہاں کوئی بچہ اچھا لگا اس کو کھینچا۔ بلکہ بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ سمجھانا بھی ہے، بیویوں کے فوٹو بھی رکھتے ہیں، بیویاں شوہروں کے فوٹو بھی رکھتی ہیں، اور علماء کے فوٹو بھی لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلاں بزرگان، فلاں بزرگان، فلاں بزرگان، پھر سب کو دکھاتے ہیں، ہاں دیکھنا ہے حضرت تھانوی، دیکھو میں دکھاؤں، حضرت مدنی، حضرت فلاں، حضرت فلاں۔ اسی طریقے سے تو شیطان نے اگلی امتوں میں شرک کو دعوت دی تھی، اور اس سے آگے ہم اپنے بچوں کے فوٹو بھی موبائل میں رکھتے ہیں، کوئی اسکرین پر بھی رکھتے ہیں، اور باز حد ہو گئی کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، فیلاج کام اس کا فوٹو لینے کا، کہ اس کے نانا باہر ہے نا، اس کو ان کو دیکھنے کے لیے بھیجنے کا ہے۔ لے نانا باہر ہے تو کیا ہوا کہ اس کی ممی، اس کی نانی نے، دادی نے، فلاں نے، فلاں نے، اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے بھیجنے کا ہے کہ آٹلا پاؤنڈ نو چھے، نعوذ باللہ، پہلا کام گناہ کا۔ خیر اس بچے کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو تصویر کھینچنے والے ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے، حرام ہے، لعنت کے کلمات ہیں، جہنم کی وعید ہے۔
تو کیا دیکھنا کوئی یہ ضروریات میں سے ہیں جس کی بنیاد پر فقہائے کرام نے اجازت دی ہے؟ پاسپورٹ ہے، اسی طریقے سے آئی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، پان کارڈ ہے، ان سب میں اجازت ہے ضرورت کی، لائسنس ہے، ان سب میں۔ باقی اس کے علاوہ ضرورت کے مواقع نہیں ہیں، اس لیے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانا نہیں چاہیے۔ اگر کیا ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور جو ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ خیر، یہ تو ضمناً یہ بھی تھوڑا ہی ہے خالی، ورنہ مستقل اس پر مضمون 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھینچا جا سکتا ہے۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لانے کے بعد سارے مکہ کے لوگ اب موجود ہیں، اور سب کو اب فکر ہے کہ آپ کی طرف سے کیا اعلانات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے لوگوں نے جو آپ کو دیکھے ہوئے تھے اور آزمائے ہوئے تھے کہ آپ بہترین صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اور میں آج تمہارے بارے میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں۔ ورنہ آج موقع تھا نا، اگر آپ بدلہ بھی لیتے، کس کے اندر مجال تھی، کس کے اندر طاقت تھی؟ لیکن پچھلے کے اوپر بھی ذرہ برابر ملامت کیے بغیر، ہم لوگ تو معافی صافی ہوتی ہے تو سب کھرا کھرا سنا دیا آپ نے، پھر اس کے بعد ملیں گے، نہ ہاتھ ملائیں گے، نہ گلے ملیں گے، نہ روئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ پچھلا سب معاف، اس کے طرف اشارے بھی نہیں۔ یہ آپ کا واقعہ ہے کہ آج الزام تک نہیں، پچھلے واقعات کا ذکر تک نہیں۔ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام تم پر نہیں۔ سارے لوگ امن میں ہو گئے، لوگوں کو خوشی ہوئی اس سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان امن عام امن کے اعلان سے کچھ لوگوں کا استثناء کیا تھا۔ کل عورتیں اور مرد ملا کر کے 15 یا 16 افراد تھے کہ جن کے قتل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا۔ لیکن ان میں سے بھی 16 آدمی میں سے بھی صرف 4 یا 5 قتل ہوئے ہیں، باقی لوگوں نے بھی اپنے آپ کو آپ کے امن کے تحت میں داخل کر کے اسلام لے آنے کی تمنا ظاہر کی، آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ اس کی طرف بعد میں جائیں گے، اس سے پہلے چونکہ صبح کو آپ تشریف لائے تھے، چاشت کے وقت میں تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، پھر آئے، یہ سارے آپ نے کام کیے، اسی میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر ابو سفیان بیٹھے ہیں،
جو اسلام لا چکے ہیں، ان کے ساتھ عتاب ابن اسید اور خالد ابن اسید 2 بھائی بیٹھے ہیں، اور حارث ابن حزام بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے اذان کی آواز سنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمات، تو یہ عتاب ابن اسید اور خالد ابن اسید 2 بھائیوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ہمارے باپ اس آواز کے اپنے کانوں میں سننے سے پہلے اور پڑھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ گویا کہ توحید کے بول ان کے کانوں میں نہیں آیا، اچھا ہوا، یہ انہوں نے کہے۔ حارث ابن ہشام نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ واقعتاً رسول ہیں تو میں یقیناً ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن یقین نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی اسلام برابر دل میں جمع، کہا میں کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ کچھ بھی کہوں گا ان کو پتہ چل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد وہاں سے گزرے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے تمہاری باتوں کا مجھے علم کر دیا کہ تم نے یہ کہا تھا۔ عتاب اور عتاب ابن اسید یہ بعد میں اسلام لے آئے، خالد ایمان نہیں لائے، کہا کہ تم نے یہ کہا تھا، حارث ابن ہشام سے کہا تم نے یہ کہا تھا، ابو سفیان سے کہا تم نے یہ کہا تھا۔ عتاب اور حارث فوراً آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے کہ واقعتاً آپ نبی ہیں، اگر آپ نبی نہ ہوتے تو یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ آپ کے اللہ نے آپ کو بتائی، ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ سردار جب اسلام لے آتے ان کی سرداری باقی رکھتے۔ تو عتاب ابن اسید ان کے باپ جاہلیت میں سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد ان کو مکہ معظمہ کا امیر بنا دیا، عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب تک آپ حیات رہے یہ امیر بنے رہے مکہ معظمہ کے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو انہوں نے بھی ان کو امیر باقی رکھا، اور جس دن سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اسی دن مکہ معظمہ میں عتاب ابن اسید کی بھی وفات ہوئی۔ تو یہ اس طریقے سے ایمان لا چکے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر کے کچھ بچوں نے نقل اتارنا شروع کی۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی نئی بات ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کی نقل اتارتے ہیں۔ تو حضرت بلال کی اذان کی آواز سن کر بچے بھی زور زور سے نقل اتارنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ سب کو پکڑ لاؤ، اور پکڑ لائے گئے اور سب کو آپ کے سامنے حاضر کیا۔ آپ نے پوچھا ان میں سے سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سب نے میری طرف انگلی کی۔ آپ نے فرمایا سب چلے جاؤ، اور حضرت ابو محذورہ کو کہا تم رکو۔ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہوا کہ اب میری جان ماری جائے گی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، جان ماری جائے گی۔ آپ نے فرمایا پڑھو۔ ان کے سینے پر ہاتھ پھرایا، ان کے سر کے اوپر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، گویا کہ اندر کی جو کچھ کدورتیں خرابیاں تھی آپ نے اپنے دست مبارک کو رکھ کر کے ذہن کو صاف کیا، دل کو صاف کیا، اور پھر کہا پڑھو۔ اللہ کو تو مانتے تھے یہ لوگ، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اس لیے اللہ اکبر تو زور سے کہا، لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے تھے۔ اس لیے جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنے کی باری آئی
تو آہستہ آہستہ کہا، کیونکہ ابھی آپ علیہ السلام کے سامنے ہیں، اس لیے بہت آہستہ. تو آپ نے فرمایا زور سے کہو، تو انہوں نے پھر زور سے کہا. پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی جب باری آئی تو پھر آہستہ کہا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی رسالت کو کہاں مانتے تھے، اس لیے دبے دبے آواز سے، ہلکی آواز سے. آپ نے فرمایا زور سے پڑھو، انہوں نے زور سے پڑھا. اس طرح اذان پوری کروائی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذان کے پورے ہوتے ہی میرے دل میں اسلام ایسا مضبوط جم گیا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے کہا کہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد مجھے مکہ معظمہ کا مؤذن بنا دیجیے. اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا مؤذن بنا دیا. 50 سال تک مکہ، 16 سال کی عمر میں مکہ معظمہ اور بیت اللہ کے مؤذن بنے. 50 سال تک برابر مسلسل یہی مؤذن رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند لوگوں کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، اس میں 4 یا 5 عورتیں تھیں اور 11 مرد تھے. اس کے بعد بہت ساروں کا اسلام، جو بڑے بڑے تھے عورتوں کا اسلام ہے، وہ مزید انشاءاللہ چونکہ ایک نیا مضمون ہے اور پھر سورت کو بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ جیسا اللہ کی مرضی. خیر، تو یہ آپ کا فاتحانہ کارنامہ تھا. ابھی تھوڑا باقی ہے، ان سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے ملا. آپ کی فاتحانہ شان کیا تھی، آپ کا لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پوری زندگی ستایا کیا سلوک تھا. اللہ ان صفات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور صحابہ کرام کی صفات سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اپنے فضل سے وابستہ فرمائے. اللہ تعالی قرآن فہمی نصیب فرمائے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی اس سلسلے کو جاری فرمائے. اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے. فتنوں سے حفاظت فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.